امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش۔ بل ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو نے پیش کیا۔ بھارت مخالف اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے کی تجویز۔ بل کے متن میں کہا گیا کہ چین خطے میں جارحانہ طور پر اپنے دائرہ کار کو بڑھا رہا ہے۔ چین اور پاکستان سے مبینہ خطرات پر بھارت کی مدد کرنا ہوگی۔ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک، سفارتی، اقتصادی اور فوجی تعلقات کو بڑھانا ضروری ہے۔ بھارت کے ساتھ جاپان، جنوبی کوریا، اسرائیل اور نیٹو جیسا برتاؤ کرنے کی تجویز۔ پیرس اولمپکس کا آغاز، خوشبوؤں کے شہر میں رنگوں کی بہار۔ دریائے سین پر سجائی گئی افتتاحی تقریب نے سما باندھ دیا۔ سین برج فرانسیسی پرچم کے رنگوں میں نہا گیا۔ لیڈی گاگا کی پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ دنیائے کھیل کے سب سے بڑے میلے میں 206 ممالک کے 6800 ایتھلیٹس کی شرکت۔ افتتاحی تقریب میں مختلف ممالک کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ فرانسیسی صدر نے کھیلوں کا باضابطہ افتتاح کیا۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے 7 ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ جیولن تھروور ارشد ندیم 6 اگست کو ان ایکشن ہوں گے۔ فائقہ ریاض کشمالہ طلب، جی ایم بشیر، گلفام جوزف، جہاں آرا، نبی اور احمد دورانی بھی اپنی مہارت کے جوہر دکھائیں گے۔ سے اونچا ہو گیا ہے، اب حالات تو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، ہمارے بل کم کرنے پڑیں گے، پیٹرول کی لیوی ختم کرنی پڑے گی، اب ان آئی پی پیز کو لگام بھی دینی پڑے گی، ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور بہت ساری آئی پی پیز ہیں ان کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ہمارا حتمی طور پر مطالبہ ہے، اس کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ پانی سر سے گزر گیا، آئی پی پیز کا دھندا اب نہیں چلے گا، بجلی سستی کرنی پڑے گی، بل کم کرنے پڑیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب، بولے یہ آئی پی پیز 10 گنا زائد رقم لوٹ چکے ہیں۔ سوال کیا کہ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ آج گھر کا کرایہ کم اور بجلی کا بل زیادہ ہے، گھر گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ گھر کا سامان بیچ کر بل بھر رہے ہیں۔ قوم اب مراد یافتہ طبقے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ حکومت کو فارم 47 کی پیداوار قرار دیتے ہوئے کہا ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، عوام کو موجودہ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا، واضح کیا کہ الیکشن کا غیر ضروری دھندا شروع ہوا تو عوام پھر مشکل میں ہوں گے۔ مہنگائی اور بجلی بلوں پر جماعت اسلامی کا احتجاج، کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں جماعت اسلامی کے 900 سے زائد ارکان گرفتار۔ پکڑ دھکڑ کے دوران کارکنان پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے۔ انتظامیہ نے مظاہرین کا راستہ روکنے کے لیے ریڈ زون سیل کر دیا۔ ڈی چوک، فیض آباد اور مری روڈ بھی کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیے۔ دن بھر میٹرو بس کی بندش کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ جماعت اسلامی کی رکاوٹوں اور پرامن کارکنان کی گرفتاری کی پرزور مذمت۔ اقدامات پرامن مظاہرین میں اشتعال پھیلانے کی کوشش قرار۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ، I-8 ایکسپریس وے اور مری روڈ پر دھرنا جاری۔ حکومت نے جماعت اسلامی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ پی ٹی آئی کا بانی اور دیگر رہنماؤں کی رہائی کے لیے احتجاج، شہر شہر ریلیاں نکالی گئیں، پولیس نے ناکے لگا کر متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج نہ ہو سکا، عدالت نے پیر کو احتجاج کی اجازت دے دی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کا دعویٰ، کہا تحریک انصاف عدالتی حکم کی تعمیل کرے گی۔ لاہور میں دفعہ 144 کی نفاذ پر پی ٹی آئی نے احتجاج کی حکمت عملی بھی بدل لی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق لاہور کے 30 مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی اجازت کے لیے درخواست پر فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے مناسب جگہ کا فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں واضح کیا کہ اسٹیٹ کونسل احتجاج کی اجازت نہ دینے کی وجوہات پر مطمئن نہیں کر سکی۔ تھریٹ کی بنا پر پٹیشنز کے آئینی حقوق سلب نہیں ہو سکتے۔ مناسب پابندیوں کے ساتھ آئین میں پرامن احتجاج ہر کسی کا حق قرار۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا کہ اگر پیر کو بھی حالات آج جیسے ہوئے تو اجازت نہیں ملے گی، عدالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دیں، جس پر جسٹس سمن رفت نے ریمارکس دیے۔ اگر مگر نہیں، حکومت کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ حالات کنٹرول کر لے گی، ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی نااہلیت سامنے آئے۔ آپ کی بے بسی کا دشمن کو پتہ چلا تو نیب تب کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اپنے فیصلے ہم خود کریں گے۔
خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بنوں میں جلسے سے خطاب کے دوران اعلان، بولے کوئی مسلح شخص خیبر پختونخوا میں نظر نہ آئے، جو اصلاح نہیں کرے گا وہ نہیں بچے گا، شرپسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملے گی، پولیس کارروائی کرے گی، واضح کیا کہ شخصیت یا پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، شہداء سے نہیں، باور کرا دیا کہ اپنے فیصلے خود کریں گے، ملک کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دیں گے، بنوں کے عوام نے بھی جیسا چاہا ویسے فیصلے کیے گئے، باور کرایا کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب تک بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ طالبان کو واپس لانے والے کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خطاب پر رد عمل، علی امین گنڈاپور کے بیانات تضادات کا مجموعہ قرار دے دیے، میٹنگز میں کچھ اور جلسوں میں کچھ اور کہتے ہیں، وفاقی وزیر امیر مقام نے واضح کیا کہ آپریشن سے تو وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، علی امین گنڈاپور کو آپریشن کے نام پر سیاست نہ چمکانے کی تلقین، یہ بھی باور کروا دیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے امن کا قیام یقینی بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھوک ہڑتالی کیمپ، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت دیگر کی شرکت، مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کی بھوک ہڑتال کو ڈائٹ پلان قرار دے دیا، بولی 9 مئی کے مجرم کے لیے دکھاوے کی بھوک ہو رہی ہے، دوپہر کا کھانا کھا کر شام کے کھانے سے پہلے ختم ہونے والی بھوک ہڑتال ڈھونگ قرار، ملک احمد خان نے بھی باور کرا دیا کہ ملک کو انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے، دعویٰ کیا کہ 26 نشستوں کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ بھی گیا تو حکومت نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون نے قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا امکان مسترد کر دیا، اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے، آئین میں اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، قبل از وقت انتخابات کے حالات نہیں ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے، اسمبلیاں 5 سالہ مدت پوری کریں گی۔ رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کہتی ہیں اپوزیشن نے محاذ آرائی کا ماحول بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اگر ہیں تو ٹھیک ورنہ سب کچھ غلط، وہ چاہتے ہیں ہمیں کھلی چھوٹ ہو، قانون سے بالا ہوں۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں قائم سوشل میڈیا سیل سے ریاست اور اداروں کے خلاف منظم مہم چلانے کی تحقیقات کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے 5 رکنی جے آئی ٹی تشکیل دے دی، جے آئی ٹی کی سربراہی آئی جی اسلام آباد کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا آئی پی پیز کے مسئلے پر قانونی کارروائی کا اعلان، دنیا کے بہتر وکلاء کی خدمات لی جائیں گی، بزنس کانفرنس سے خطاب، مطالبہ کیا کہ توانائی کو مارکیٹ کی قیمت کے مطابق لایا جائے گا، سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بھی مسائل پر جامع بات چیت پر زور، بولے کیپیسٹی چارجز سے ہر خاص و عام متاثر ہو رہا ہے، کیا کیپیسٹی چارجز پر بات کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بات کرنے کے لیے ڈیٹا ہونا چاہیے۔ اعتماد کا فقدان، غیر مؤثر حکومتی پالیسیاں اور بڑھتی مہنگائی، ملک میں کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر، کاروباری حلقوں نے شہباز حکومت کی پالیسی کو انتہائی ناقص قرار دے دیا، گیلپ سروے کے مطابق 2024 کی دوسری سہ ماہی کے دوران سمال، میڈیم اور لارج سکیل کاروبار میں تنزلی کے آثار گہرے ہو گئے، کرنٹ بزنس صورتحال، آئندہ کے بزنس اشاریوں اور ملک کی معیشت کی سمت کو منفی پایا گیا، اعتماد میں فقدان، وفاقی و صوبائی بجٹ کاروباری مندی کا باعث بن رہے ہیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 76ویں برسی، مسلح افواج اور سروسز چیفز کا کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت، آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن محمد سرور شہید کی ہمت اور ثابت قدمی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، پاکستان کا پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والے بہادر سپوت کیپٹن سرور 1948 میں تلپترا آزاد کشمیر میں شہید ہوئے، قوم کے اس بہادر سپوت نے مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل حوصلے اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور گوگل کا پلے سٹور سے ہزاروں غیر معیاری ایپس ہٹانے کا اعلان، کمپنی نے ایپس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پالیسی اپ ڈیٹ کی، نئی پالیسی کے تحت صارفین کی توجہ حاصل نہ کرنے والی ایپس فارغ کر دی جائیں گی، تکنیکی طور پر ناقص ایپس کو بھی گوگل ایپ سٹور سے نکال دیا جائے گا۔